ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم قاری صاحب اپنے دین پائی نے پروگرام کر دو دوستان بلا دو سارے قابل احترام نے لیکن جب انہوں نے گراں کوئی ٹوپی لے دے باقی کام کاٹ کوئی نہیں سمجھ آگے مطلب نہیں سمجھ آگے
سبحان باقی کوالٹیاں ساریاں لے دینا اپنے سنگیاں کا خیال رکھا کرو جی بسم اللہ درود پاک پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ ایسا بلند مقام ہے پایا صدیق نے 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 بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے موزی دے ڈنگ چلے دے رہے ایڑی نفیس دے موزی دے ڈنگ چلے دے رہے ایڑی نفیس دے لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے ایسا بلند مقام ہے پایا صدیق نے ایسا بلند مقام ہے پایا صدیق نے پہلے لاتے آنکھیں حاضر میرے حضور پہلے لاتے آنکھیں پہلے لاتے آنکھیں حاضر میرے حضور سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے سوچا نہ آزمایا ذرا صدیق نے ایسا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے آقا نے سب دے قرض ادا دنیا دے کر چھڈے آقا نے سب دے قرض ادا دنیا دے کر چھڈے محشر نو رب تو لینا بتایا صدیق نے محشر نو رب تو لینا بتایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق کرا چھوڑو کی ہو گیا اس پرانے جاب السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگ در
تمہارا یا رسول اللہ یہی ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور بروز محشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. بروز محشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. انتہائی عزت، احترام، توقیر اور محبت کے لائق یوسف المشائخ، آسمان روحانیت پر چاند بن کر چمکنے والے اور روحانی روشنیوں سے جگمگاتے ہوئے خوبصورت اور سونے چہرے والے پیر طریقت، رہبر شریعت، اجالوں کے نقیب، آبرو علم، حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب گیلانی مدتی، میں سب سے پہلے آپ سب یاران طریقت کو اور وابستگان چورا شریف کو دل، دماغ اور روح کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق اور آپ کے دل کی تار ایک ایسے شیخ طریقت کے ساتھ اور ایک ایسی عظیم اور قدیم روحانی خانقاہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس خانقاہ کو نہ صرف پاکستان بلکہ بر صغیر پاک و ہند میں سرہند شریف کے بعد دوسری بڑی اور عظیم خانقاہ ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے. میں پچھلے 40 سالوں سے دینی اور مذہبی تحریکوں کے ساتھ وابستہ ہوں. پورے پاکستان میں ہر خانقاہ پر جانے کا اتفاق ہوا ہے. تمام پیران عظام کو ملنے اور ان سے ملاقات کرنے، ان سے گفتگو کرنے، ان کی گفتگو سننے کا موقع ملا ہے. میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر حلفاً یہ کہتا ہوں کہ آپ کا پیر، آپ کا شیخ، آپ کا مرشد اور آپ کا رہبر جتنا سونا ہے، جتنا خوبصورت ہے اور روحانیت کے آسمان پر کس طرح چاند بن کر چمک رہا ہے. قبلہ پیر صاحب کے لیے صرف یہی کہوں گا اپنی ذاتی محبت کے اظہار کے لیے کہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے. رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے. یہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے. اور رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے. یہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے. اور باہر آتے ہیں آنکھ سے آنسو، باہر آتے ہیں آنکھ سے آنسو، جانے اندر کہاں سے آتے ہیں. تم یقیناً وہیں سے آئے ہو، اچھے موسم کہاں سے آتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں برادران اسلام، یہ محض لفاظی نہیں ہے اور یہ محض باتیں نہیں ہیں. مجھے آپ بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ پورے ملک کا کون سا ایسا پیر ہے جس نے 11 لاکھ خواتین کو چادریں اڑا دی ہو. اور مجھے بتائیں کون سا ایسا پیر ہے کہ جو فضل کبیر فاؤنڈیشن بنا کر یتیم اور غریب خواتین کی شادیاں کرواتا ہے، ان کو اپنے گھر سے جہیز دیتا ہے. مجھے بتائیں کون سا ایسا پیر ہے کہ جو رمضان المبارک کے دوران اولڈ ہوم میں جو
مسکین بے سہارا لوگ مقیم ہیں ان کے لیے سحری اور افطاری کا بندوبست کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ کون سا ایسا پیر ہے جس نے 10 علمی، فکری اور تحقیقی کتابیں لکھی ہیں؟ میں دیکھتا ہوں پیروں کو سوائے تعویذ فروشی کے اور سوائے زر اندوزی کے اور سوائے دنیا داری کے وہاں پر ہمیں کوئی کام نظر نہیں آتا۔ قبلہ پیر صاحب نے اس ملک میں چلنے والی ہر قومی اور دینی تحریک میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مجدد الاسفانی کے عظیم مشن کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھام کر اس ملک میں لاطینیت، بدعقیدگی اور گمراہی اور جہالت کے خاتمے کے لیے قبلہ پیر صاحب پچھلے برس سے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہماری تاریخ کا ایک جگمگاتا ہوا باب ہے۔ اور آج اس ملک میں، اس ملک پر ایک بڑا وقت آن پہنچا ہے۔ امریکہ، روس، بھارت اور دوسرے کئی ممالک پاکستان کو تباہ برباد کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ کے شیخ طریقت آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت پاک فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں، پاک فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جان لو کہ وہ لوگ اس ملک کے غدار اور بھارت کے وفادار ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، گلی گلی، کوچے کوچے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا کر انڈیا کو یہ پیغام دے کہ اس ملک اور اس مادر وطن کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کا یہ روحانی روشنیوں سے جگمگ جگمگ کرتا ہوا اجتماع، یہ افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل، رفیق نبوت اور گلشن اسلام کی بہار اور یار غار و مزار، ثانی و ثنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو سلام محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اور آپ کا جس طریقت کے سلسلے کے ساتھ تعلق ہے اس کو تو نسبت ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے حاصل ہے۔ آپ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کو اتنی عظیم نسبتیں حاصل ہیں۔ میں آخر میں یہی پیغام آپ کو دینے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مردان خدا چرخے ستم گر کو ہلا دو، مردان خدا چرخے ستم گر کو ہلا دو اور بڑھتی ہوئی ہر شورش باطل کو دبا دو۔ تم دیر میں توحید اور رسالت کی امی ہو، بھٹکے ہوئے بندوں کو خدا سے ملا دو، اور جو بزم نہیں عظمت پیغمبر کی نگہباں، جو بزم نہیں عظمت پیغمبر کی نگہباں، اس بزم کے بے نور چراغوں کو بجھا دو۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، 10-15 منٹ بیٹھنا ہے تو جاگ کے بیٹھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کامل کو صدا سلامت رکھے، اور یقیناً شیخ کامل کی بارگاہ میں جو بھی ظاہر ہوتا ہے در حقیقت مریدوں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں کوئی توجہ کا خلل آیا تھا تو میرے بھائی نے خوب وضاحت فرما دی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے حضور نے یہ پیغام منعقد کیا ہے، تو صدیقی محبت کیا پیغام دیتی ہے، میں اس کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں۔
اور اجازت چاہتا ہوں کہ قرآن پاک فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے سب سے زیادہ دور وہی ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تو کائنات کے تمام مفسرین نے یہ بات فرما دی کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سب سے بڑا متقی کائنات کے تمام مفسرین نے فرمایا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور ہو میرے خیال میں آج میرے شیخ کا یہ پیغام منعقد کرنا دراصل حیات صدیقی سے بھارت کو پیغام دینا مقصود ہے کہ صدیق اکبر وہ ہے محبت مصطفیٰ دیکھتا ہے، نہ بیٹا دیکھتا ہے نہ باپ۔ یہ میں عرض کر دوں، یہ حضرت جسے چاہیں زبان لگا دیں، جسے چاہیں تو لے لیں، یہ یاد ہے، یہ یاد ہے۔ آپ مجھے تو جانتے ہیں نا کہ میرا زبان بھی نہیں ہلتی، یہ مجھے پورا احساس ہے۔ میں بھی بناوٹ نہیں کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نہ باپ کو دیکھا نہ بیٹا دیکھا، پھر یہی صورت یہی فیض جب سرہند شریف میں مجدد صاحب کی صورت میں نازل ہوا وہ صورت، تو پھر شیخ اکبر جلال الدین اکبر سے شیخ اکبر ٹکرا گیا تھا۔ لباس تو مسلمانوں والا تھا، اس کا بھی اندر گندگی کا ڈھیر تھا، تو شیخ مجدد نے کفر کے بقیہ ادھیڑ دیے تھے نا۔ تو پھر آج بھی ہمارے شیخ تو رسم شبیری ادا کرنے کے لیے بھارت کو پیغام دے چکا ہے کہ اگر محبت طرز صدیق اکبر جیسی ہو تو آج بھی تلوار ہمارے ہاتھ میں، ہم بارڈر پہ پہرا دینے کے لیے آ جائیں گے۔ تو میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی جب مخلوق خدا میں سے کسی نے نہیں دی تھی، اس وقت اللہ رب العزت خالق نے گواہی دی تھی۔ چوتھا پارہ کہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، وہ لوگ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا اس وقت رب سن رہا تھا جب منافق کہہ رہے تھے کیا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اس کی بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودیوں کے پاس گئے تھے اور جا کے ان کو قرآن کی اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی تھی، تو اس وقت حالت یہ تھی کہ ان کے بڑے عالم نے اللہ کی گستاخی کر دی تھی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے نازیبہ کلمات کہے کہ مَن یُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تو فقیر ہوا جو قرض حسنہ چاہ رہا ہے، قرض حسنہ مانگ رہا ہے۔ تو ہم ایسے خدا پر ایمان نہیں لاتے جو فقیر ہو، جو محتاج ہو، جو قرض حسنہ مانگتا ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، صدیق کی غیرت کو جلال آیا، تھپڑ دے مارا تو کفر ایسا کانپا اور کوئی راستہ نہ ملا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی آپ کا سسر بھی ہے، آپ کا غلام بھی ہے، یار غار بھی ہے، آپ کے تعلقات بھی بہت وسیع ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کیا انصاف کرتی ہے کہ اس نے ہمارے عالم دین کو تھپڑ رسید کیا ہے۔ آپ نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے مارا ہے، اس نے اللہ کی گستاخی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیری اس بات کو تیرا کوئی گواہ ہے کہ اس کی گستاخی کسی نے سنی ہو؟ تو اس وقت سارے یہودی تھے، سب نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں سنا۔ تو حضور نے فرمایا پھر بدلہ تو لیا جائے گا۔ صدیق اکبر نے تو یہی فرمایا نا میری تو جان بھی آپ کے ساتھ۔ پھر ہوا یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے کہ مجھ سے بدلہ لیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بدبخت کا ہاتھ اٹھ چکا ہے، چہرہ صداقت سے دور ہی
چیز ہے، اور اس کے پہنچنے سے پہلے اے جبریل تو پہنچ جا، میرے محبوب کو پیغام دے۔ اور کوئی نہیں سن رہا تھا تو نہ سنے، اللہ سن رہا تھا۔ یہی پیغام کہ صدیق کی صداقت کی گواہی خالق نے دی ہے، مخلوق نے بعد میں دی۔ میرے پریس کلب دا حسن تے سنگار یہ ججکدے نے پہ سچی گل کرنے لگے تے سننے تے احمد مختار سجا کے لاڑا بن کے پریس کلب دا سونا جا بندہ ہے، چھڑو جو پاس ہے میں چلو کرواتا ہوں۔ یہ جو آپ کے سامنے ابھی ادارے خیال کریں گے، یہ ہمارے جو لاہور پریس کلب ہے اس کے 8 سال الیکشن ہوتے ہیں اور 5-7 ہزار اس کے ممبر ہیں، بڑے سینئر لوگ ہیں۔ تو یہ پچھلے کئی سالوں سے الیکشن جیت رہے ہیں اور اس کی گورنر پارٹی کے رکن ہیں اور بہت بڑے صحافی ہیں، قلمکار ہیں، دانشور ہیں، لیکن اس سے بڑا ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ غلام رسول ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنت رسول سے جگمگاتا ہوا ان کا چہرہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا میں جہاں سیکولر لوگ چھائے ہوئے ہیں وہاں اس طرح کے لوگوں کا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ قابل قدر لوگ ہیں۔ تو اب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں ہمارے لاہور پریس کلب کے رہنما جناب محمد احمد رضا، ان کا نام ہی کتنا خوبصورت ہے، محمد احمد رضا۔ اور ایک ان کا تعارف جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ یہ آپ کے اور ہمارے شیخ طریقت مرشد کامل مرشد کبیر یوسف المشائخ پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب سے جس طرح آپ اور میں ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اسی طرح جناب محمد احمد رضا صاحب بھی قبلہ پیر صاحب کی سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شریف، نعرہ شریف، بابری آفجی صاحب، نعرہ جسرگار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ درود پاک ہدیت بیگ مولا یصلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایت ہی قابل صد احترام جناب عزت مآب قبلہ شیخ طریقت پیر طریقت رہبر شریعت، بلکہ چونکہ ساورے ہی طریقت کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں، حسن طریقت، زینت طریقت، اور پھر اس کے بعد چونکہ براہ راست اولا سے مراد سیدنا صدیق اکبر، اولا سے الحمدللہ فیض لے کر براہ راست یہاں پر مسند نشین، اس سے بڑھ کر تو ہماری خوش قسمتی ہو نہیں سکتی۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل کی بندہ، یہ میرا نہیں، یہ جن کا ذکر آج ہو رہا ہے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپس میں مقابلہ بازی شروع ہوئی نا کہ میں نے سبقت لینی ہے، تو وہاں پر جب عمر فاروق نے کیا کیا، سامان آدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا
اور سیدنا صدیق اکبر ہمارے شیخ اور ہمارے امام، انہوں نے کیا فرمایا؟ سارا کا سارا سامان حضور کی بارگاہ میں، اور گھر میں صدیق اکبر گھر میں کیا چھوڑا؟ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ الحمدللہ ہم تو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے والے ہیں الحمدللہ۔ تو میری مراد جناب پیر طریقت رہبر شریعت، حسن طریقت، زینت طریقت جناب پیر سید کبیر شاہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ القدسیہ زینت افروز ہیں، جلوہ گر ہیں، اور یہ تہری جوہری نسبتیں ہیں ہماری، کلمے کے ساتھ، پھر اس کے بعد حسب اور نسب کے ساتھ، پھر اس کے بعد سب سے بڑی نسبت طریقت کے ساتھ ہے، جس طریقت کی نسبت نے نہ دنیا میں محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے، اور بڑا جملہ فرما گئے، فرما دے ان صدی خیران جند سائی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ مر جاتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا وہ ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھلتے ہیں، دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے تو قبر میں اور حشر میں جا کر اور زیادہ نظارے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو معروف کلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تیسرا مصرع نہیں آ رہا، اس وجد کی کیفیت میں، اس جو ہے وہ بیتابی اور بے چینی اور اس جو ہے وہ تشنگی کی کیفیت میں، ظاہر کی آنکھ بند ہوئی تو باطن کی آنکھ کھل گئی۔ کملی والے خود تشریف لے آئے، فرمایا شیخ سعدی پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ الحمدللہ یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے، یہ تو حضور علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ یوں ہی کھڑا کر کے یوں ہی کلام فرماتے ہیں جیسے قبلہ کریم آقا علیہ السلام کی نسل پاک سے رسول نے جو ہے وہ خانوادہ رسول نے جس طرح جو ہے وہ ہمیں الحمدللہ یہ ذوق، ورنہ نہ حیثیت ہے نہ اوقات ہے، ممبر رسول کی جو ہے وہ اس کی پاسف میں وہاں تک پہنچنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی میرے برادر جناب ارشد صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ تقریباً 22 سال کا عرصہ اس پریکٹیکل جرنلزم کے اندر ہو، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ بھی اس کی سیاست کا جو ہے حصہ بھی بنا جائے، لیکن واللہ اب دنیا کی سیاست کو بھی جانتے ہیں، ہماری پریس کلب کی سیاست اس سے بھی بدتر اور یہی گزری ہے، کیونکہ سارے کے سارے معافی چاہتا ہوں، سارے کے سارے بلاغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اکثر جو ہے وہ مور لگی ہوئی ہے، اور پھر جو اکثریت ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ اکثریت جب غالب آ جائے تو پھر وہ اکثریت ہی گردانی جاتی ہے نا، اکثریت ہی گردانی، اور اکثریت میں وہاں پر سیکولر ہے، بے دین ہے، لوگ جو ہے وہ دین کی بات سننا کرنا گوارا نہیں کرتے۔ الحمدللہ جب اس عملی سیاست میں آیا، حیثیت ہی کوئی نہیں، جان پہچان ہی کوئی نہیں، اتنی پی آر ہی نہیں تھی، لیکن مجھے گمان تھا، مجھے یقین تھا کہ جو سرکار مجھے لا رہی ہے وہی عزت لا کر اللہ پہلے الیکشن کے اندر بھی ٹاپرز میں سے الحمدللہ، جس کی حیثیت جان پہچان کوئی نہیں، جان پہچان تو وہ خود کروا دیتے ہیں، جان پہچان تو وہ خود کروا دیتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور دوسری نسبت اور دوسری ایک ادنا جس کے اوپر مان کرتا ہوں، اور وہ مان صرف اور صرف یہ ہے جس کے سلسلے میں آج یہاں پر ہم جمع ہیں، جس کے سلسلے میں الحمدللہ نقشبندی سلسلہ کے اس غلام اس خادم، اور پھر یہ نقشبندی سلسلہ وہ ہے جو الحمدللہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی، وہ ابو بکر سب سے اولیت میں، سب سے افضلیت میں، مقام و منصب کے اندر جو اولا اعلیٰ افضل درجہ ہے، یہاں پہ نعرے لگتے ہیں علی دا پہلا نمبر نہیں، علی دا پہلا نمبر نہیں، ہمارے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں،
لیکن جو ترتیب اللہ اور اس کے رسول نے فعل الحکیم میں لا یخلو عن الحکمہ، اللہ کا کوئی بھی امر حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. تو پھر جب یاران مصطفیٰ کی ترتیب اور تقسیم اور پھر اس کے بعد توجیحات کی بات آتی ہے تو پھر اس میں کب جو ہے وہ اس طرح ہو سکتی، بے ترتیبہ نہیں ہو سکتا. وہ ترتیب یہی ہے جو اللہ رب العزت، یہ جو آیت سورہ زمر کی 24واں سپارہ 33 نمبر آیت، کیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، صدق لے کر حضور تشریف لائے. مفسرین کرام فرمائے میں تو صرف سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں، صرف سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں. اپنی جو ہے وہ تھوڑی سی جو کچھ یاد کیا، جو کچھ سنایا الحمدللہ. میرے قبلہ والد محترم شیخ الحدیث و تفسیر الحمدللہ، بس ان کے نگاہ کرم اور نگاہ عنایت کا صدقہ وسیلہ. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو صدق حضور تشریف لائے، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں حضور کریم کا ذکر ہے، اور حضور کے بعد جو سب سے پہلا ذکر ہے وہ بس وہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس کی مہر اور اس کو ماننے والے، اس کی تصدیق کرنے والے وہ صدیق اکبر. کسی بات کے اوپر تو حضور نے اور دوسری مہر ثبت فرمائی. وہ کیا فرمایا؟ وہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء. یہی تو ہے بالصدق وصدق بہ، کہ وہ اس کو جو مہر سند اور تسلیم کرنے والے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور ادھر حضور نے کیا مہر ثبت فرمائی؟ فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. پھر فرمایا اول من اسلم من رجال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ہر پہلو سے، ہر زاویے سے، ہر ضابطے سے، ہر منصب سے، ہر مکتب سے، ہر پہلو سے صدیق اکبر ہی بازی لے کے جا رہا ہے. اسی لیے تو پھر آپ کا جو ہے وہ ابو بکر کے نام سے ہے مشہور، معروف ہیں. جب امامت کی بات آتی ہے تو وہ صدیق اکبر ہی آتے ہیں. صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھائیں گے تو فرمایا کہ صدیق اکبر ہے جو صدیق اکبر ہے. اب سوچیے تخیل میں لے کر آئیے تو صحیح، آپ کے اور میرے امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو حضور نے امام بنایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضرت نے یہ جسارت، یہ حکم فرمایا اور میرے اندر یہ ایک جسارت پیدا ہوگی، ایک جو ہے وہ طاقت آ گئی کہ سب کھڑے ہو کر جو ہے وہ سبق پیش کر سکتے. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، اپنی نسبت پر ناز اور مان کیا. خدا کی قسم اپنی نسبت پر ناز اور مان کیا کریں. بس یہی تو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا نفس نفسی کا عالم. ذرا قرآن کی صورت، قرآن سے جو ہے نا وہ اس قیامت کا نقشہ پڑا اور سنا کرے. وہ بڑا سوا نیزے کے اوپر، سوا نیزے کے، یہاں تک کہ سورہ یاسین کے اندر کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ نہیں رہے گا. وہ بھی تمہارے حق میں یا گواہی یا خلاف گواہی دے رہا ہے. صرف کیا کام آئے گا؟ آخری بات کہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتے تھے اس کے ساتھ اٹھو جو جہاں جا رہا ہے. اب تمہارا انڈیویجولی تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جدھر پیر صاحب ادھر طریقت قبلہ خواجہ پیر سید فیض محمد شاہ صاحب قندھاری رحمت اللہ الباری علیہ، اور پیر سید حسین علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی قندھاری رحمت اللہ تعالی علیہ. پیر صاحب بڑے حضرت صاحب، آپ سے کسی نے پوچھا حضور کی آپ ذکر اور ورد جو ہے وہ اللہ کا دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو نفل پڑھو گے ثواب ملے گا، ذکر کرو گے ثواب ملے گا، جب اللہ کا نام لے گے تو خود اللہ مل جاتا ہے، وہ خود رب مل جاتا ہے. الحمدللہ یہ نقشبندی کا سلسلے کو اتنا اعزاز حاصل ہے کہ براہ راست رب سے
अल्हम्दुलिल्लाह। तो गिरामी कदरदात, मैं फिर अर्ज करूं कि ये बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है कि बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है कि हमारी निस्बतें पाक हैं, हमारी निस्बतें पाक हैं, हमारे दर्द सुनने वाले हमारे दरमियान में, हमारी दुखों का मदावा करने वाले हमारे सामने। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह पहले हज़रत फरमा रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक उतना ही काम शुरू हुआ है। नंबर 1 तो परसों हमारे जो सिपा सालार हैं, सिपा सालार फौज, उन्होंने भी ये साबित कर दिया, मुंह पे थप्पड़ मार के जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे के ये साबित कर दिया कि असली नंबर 1 है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो महीना भी कौन सा था, फिर वो उस महीना भी वो सिद्दीक़ अकबर का। मैं तो ये समझता हूँ कि वो ये जंगे यमामा से वो जो ईमान चला था, अल्हम्दुलिल्लाह ये वही उसी का फैज़ान चलता चलता जो है उन्हीं के उसी माह मुकर्रम और उनकी यौम विसाल के करीब आकर अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ान मिला है कि दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का बोलबाला हुआ है, मुसलमान का नाम ऊंचा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ग़ज़वा हिंद वो भी तो तरतीब तो उधर ही जा रही है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिर में वही जो अल्लाह और उसके रसूल का ही नाम रहना। क्यों? क्योंकि ये दीन वो है जिसको इंदल्लाहिल इस्लाम, इंदल्लाहिल इस्लाम, ये दीन इस्लाम ही तो अल्लाह के यहाँ मकबूल व मुकर्रम है। मैं एक दफ़ा फिर लतीफ़ साहब का इंतहाई मशकूर ममनून कि मुझ जैसे नाकिस को जो है वो सबक सुनाने की, आपके पास हाजिर होने की इजाज़त अनायत फरमाई, इज़्ज़त अनायत फरमाई। अल्लाह ताला लतीफ़ साहब के मकाम व मनसब के अंदर, इनके औज के अंदर, इनकी उस रूहानी रफ्तार के अंदर और ज़्यादा बरकत दे। वो जो सिलसिला नक्शबंदिया वो बराह रास्त हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी तरतीब के ऊपर मोहरे भी सब्त हैं। सूरह निसा के अंदर जो है कि जो अल्लाह ने इनामात अता फरमाए, इनामात, उस इनामात की तकसीम के अंदर भी अल्लाह ने उसी तरतीब को रखा है। फिर उसके बाद आप सूरह असर पढ़ कर देखें, उसके अंदर भी सारी तरतीब यही है। तो वो तफसील के अंदर नहीं जाना, मकसूद सिर्फ हाजिरी और मकसूद सिर्फ सलाम, मकसूद सिर्फ अपना सबक सुनाना। मैं गुजारिश पेश करता हूँ अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। खुसूसी तौर पर अपने खुसूसी मसनद के अंदर, खुसूसी अपनी हाजिरियाँ और हुजूरियों के अंदर और इस तमाम अपने जितने भी लोग आपसे मानने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, उन्हीं के सदक़े हमारे लिए भी दुआ खैर फरमाए। वो आखिर दावा आमीन। दोस्तान अजीज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे करीम आका सानी असनैन इज़्ज़ो फिल गार, राज़दार मोहब्बत, शनासा मिज़ाज नबूवत, अदब खुर्दाए निगाह मोहब्बत, यार फिल गार, गुलामे जानिसार, हबीबे रफ़ीके हबीबे परवरदिगार, मेरे आका सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ात अक़दस की बारगाह जहाँ पनाह में नजराने अकीदत जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, पेश करना उनका हक है। लेकिन हमारा हक सिर्फ नफलों तक नहीं, फर्ज है। जिनके खाइए उन्हीं के गुण गाइए। हम सुबह शाम सिद्दीक़ अकबर करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, दुनिया में जो भी पाया तुझी से पाया, दुनिया में जो भी पाया तुझी से पाया। हम जहां भी रहे तेरे मेहमा होकर, हम जहां भी रहे तेरे मेहमा होकर। दोस्तान गिरामी, मेरी गुफ्तगू हो गई सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह हुस्न, बारगाह पाकीज़ा में सिर्फ बातों का नजराना नहीं, हमें अमली 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 जो है इनकलाब अपनी सुबह शाम में जिस्म जाम में पैदा करके
اپنی ذات کو بارگاہ صدیقیت میں سرخرو کرنا ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کی پہلی خشت جو ہے اس خوبصورت مینارہ حسین کی پہلی خشت جو ہے وہ محبوب کی بارگاہ میں تن من دھن مال اولاد وطن کا نذرانہ پیش کر دینا، تو بس ایک ہی رہ جائے آواز کہ میں بھی تو بھی تو تو بلا کون نمانا۔ یہ صدیقیت کا پیغام ہے میرے دوستان گرامی۔ آج موجودہ دور میں خانقاہیں ہماری درسگاہوں سے جدا ہے، درسگاہیں خانقاہوں سے جدا ہے۔ درسگاہ میں بے امن اور خانقاہ میں بے امن، داڑھی کوئی نہیں۔ سرکار کریم کی سنت مطہرہ کی طرف دیکھیں تو شیخ کے چہرے کو دیکھ کر شرم آتی ہے۔ خدا را ان حضرات سے اپنے آپ کو جان بچائیں۔ میں 6 ہفتے کا سفر یوکے کر کے آیا، وہاں ببانگ دھول میں کہتا رہا ہوں کہ ہمارا اتنا ان مشائخ جعلی حضرات نے ایمان کمزور کر دیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ جب آپ جاتے ہیں آپ سے مال بٹورنے کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آپ پر جادو ہے، آپ پر جن ہے۔ یارو، یہ ایمان کمزور کرنے کا معاذ اللہ تربیت ہے، وہم اور وسوسے ڈالنا۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید دہلوی علیہ رحمہ کے ہمدرد کا جب سنگ بنیاد رکھا گیا طبیہ کالج کا، پہلا جو لیکچر تھا حکیم نابینا رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا ایک جملہ کہ آپ نے فرمایا طلبہ، جس میں سید دہلوی جیسے طالب علم تھے، فرمایا تشخیص مرض مشکل، علاج مرض آسان۔ تشخیص مرض مشکل، علاج مرض آسان۔ تو جب پیر صاحب کو پتہ چل گیا کہ جادو یا جن ہے، پھر وہ نکالنے میں کیا بات ہے؟ تو نہیں، تو پھر ایسے 2-4 مشائخ کہ آپ جن نکال دیں تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائے۔ خدا را ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ جب ان جیسے لوگوں کے پاس جائیں، اگر چہرے پہ سنت مصطفیٰ نہ نظر آئے تو وہ پنجابی چل میرے ماں دی سوکن تھی دی سے بھی میرے خدا کے حبیب کی سنت کے خلاف چہرہ ہو، تو اس کی زبان میں فیض اور برکت کہاں ہوگی؟ جو سنت رسولی کی توہین کرتا ہے۔ اور داڑھی رکھنا صرف میرے نبی کی سنت نہیں، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول جو ہے نبی ان سب کی سنت ہے داڑھی رکھنا۔ تو جو داڑھی آتا ہے کوئی میرا اپنا یا بیگانہ، مجھے کوئی دقت نہیں کرتی۔ جو داڑھی کلین شیپ کرتا ہے وہ یاد کریں 1,24,000 پیغمبر کی، اور اس کے بعد سب سے افضل میرے آقا علیہ السلام امام الرسل کی توہین نے سنت کرتا ہے۔ تو میرے دوستان گرامی، آج مجھے 5 سال دوست چاہیے، میں تقریر نہیں کرتا، مجھے 5 سال دوست چاہیے۔ میری بڑھاپا ہے، بیمار ہوں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو میرے دامن میں محبت میں 5-4 نوجوان اٹھ کے کہہ دیں کہ بابا جان آج کے بعد اب داڑھی نہیں ہونا ہے۔ آج پتہ چلتا ہے صدیق اکبر سے کن کن کو محبت ہے۔ جی بسم اللہ، ادھر کوئی بھی نہیں اٹھا تو پھر میں کی کہا خالی سبحان اللہ تو نہیں نہ کریں، اٹھ جاؤ، اور 2-3-4 اٹھ جاؤ، اپنی آپس سوال ہو جانا، میں ضرور جانا ہے، اٹھ جاؤ، بسم اللہ، شاباش شاباش، شاہ مانگا، ماشاءاللہ ٹکنے لو سکھا دے رہے جی، بسم اللہ، بیرو بسم اللہ، ادھر بھی 1-2 اٹھ جاؤ، میرا دل یہ ذوق پورا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، آمین آمین۔ آمین، تشریف رکھو۔ چہرہ سنوارنا شیخ کا کام، مرید کا کام، ظاہر سنوارنا
پیر کا کام، معذرت میں خادم ہوں لیکن صاحب نسبت کمال کا حامل ہوں الحمدللہ تعالی۔ مجھے ناز ہے میری 7 پشتوں میں میرے جد میں کسی نے ایک دفعہ بھی چہرے پہ ریزر نہیں لگایا، یہ مجھے فخر حاصل ہے الحمدللہ۔ اس مان سے کہتا ہوں کہ مرید المرید لا یرید، مرید اسے کہتے ہیں جو اپنا ارادہ ترک کر دے۔ جے میں پیارا راضی ہو بے مرضی ویک سجن دی، جے مرضی اپنی لوڑے یہ گل کدی نہیں بندی۔ مرید وہ ہوتا ہے جس کا ارادہ نہ رہ جائے۔ پھر مرید کی ذمہ داری ہے زار سوارنا مرید کا کام، باطن سوارنا شیخ کا کام، یہ اصول ہے۔ دکاندار السلام علیکم وعلیکم السلام، او بھائی سنے تو دکان لئیے، جی لئیے، تو پھر یار مٹھائی کھوا، کہنے لگا نہیں یار او دعا کر قبضہ مل جائے، مرید دعا کر قبضہ مل جائے، قبضہ مل گیا۔ پھر دو صاحب مٹھائی کو کہنے لگا یار میں قبضہ ملے جندرہ کھولے، اندر بتیاں ٹوٹیاں نے، پکھے سڑے نے، جالے لگے نے، برا حال ہے۔ قبضہ تے مل گئے، جنی دیر میں اندر سفیدی نہ کرالا تو انبھا مانگا کتھے۔ دل کا قبضہ دینا مرید کا کام ہے، پھر اندر اندھیرا رہ جائے پھر اس مرشد پہ۔ جی میں پیارا راضی ہو بے مرضی ویک سجن دی، جے مرضی اپنی لوڑے ایک گل کدی نہیں بندی۔ میرے دوستان گرامی، حضور علیہ السلام کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پاکستانی افواج کے ساتھ تمام خانقدسیہ کا حق ہے مشائخ میدان عمل میں آئے۔ میں اعلان کرتا ہوں اگر امدادی فنڈ شروع کریں گے حکومت پاکستان، سب سے پہلے میں حسب توفیق نہیں، توفیق سے بڑھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ مالی خدمت کے لیے تیار ہوں، اور قریب کا احسان محبت خدا نہ کرے نہیں ہو سکتا۔ وقت آئے تو بڑھاپا لے کے بستر کی موت سے بارڈر کی موت کو ترجیح دوں گا الحمدللہ۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ وہ پہلی بار ہے، وہ پہلی بار ہے یارو۔ وہ بدر سے چلے، باطل بھی رنگ بدلتا آتا ہے، حق بھی رنگ بدلتا آتا ہے، باطل کا بھی نام بدلتا ہے، حق کا بھی نام بدلتا ہے۔ کبھی ہندوستان میں معین الدین اجمیری ہوتے ہیں، سامنے پرتھوی ہوتا ہے، کہیں اکبر ہوتا ہے اور میرا شیخ مجدد الانصاری ہوتا ہے۔ وہی عاملے ہیں وہی جلن، کوئی سوچ دل میں کمی نہیں، وہ آگ جو لگا گئے ہیں وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں۔ انشاءاللہ لالا دیکھے نبی کریم کا صدقہ اسے جگہ نہیں زمین پہ ملے گی۔ جغرافی کا ہر ساتھی، بچہ بوڑھا جوان اس ملک پاکستان، لیکن حکومت پاکستان کو چاہیے ہم ہر قدم پہ حاضر ہیں۔ وزیر اعظم صاحب رب کعبہ گواہ ہے، آپ کی ذات سے نہیں، ملک سے جب تک وفا آپ کی مضبوط رہے گی پھر آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، کیونکہ یہ پاکستان مدینے والے کا ہے۔ یہ پاکستان میرے فیاضان گرامی، پاکستان ہمارے اسلاف کی میراث ہے، لیکن ایک حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے ان نسبی لوگوں سے پیار رکھیں پر جنہوں نے کل کہا تھا کہ پاکستان نہیں بننے دیں گے، جنہوں نے کہا پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، ان کی جو ذریت ہے ان پہ نظر رکھیں۔ انہوں نے اپنے بابا کے پیچھے جانا ہے، ہم نے اپنے بابا مجدد کے پیچھے جانا۔ تو پاکستان بنایا بھی سنیوں نے ہے، بچانے والے بھی غلامان مصطفیٰ ہے، اور اپنی افواج کے میرے دوستان گرامی، الحمدللہ تعالی میرے سرکار کے غلام، میرے نبی پاک کے، لیکن یہ پیچھے ہوں گے، کبیر علی شاہ آگے ہوگا الحمدللہ تعالی۔ تو میں باتوں سے نہیں کرتا، مجھے اپنی زندگی سے پیار ہے۔ آواز آئی بچیاں میراتھن ریس ہوگی، فقیر نے کہا نہیں چادریں ہوں گی۔
الحمدللہ تعالیٰ 11 لاکھ چادر دے کے بھی آج تک آپ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ مانگا ہے پھیلا کے کہ کچھ دیں تو میں آپ کا مجرم ہوں. مجھے چندہ نہیں, مجھے کندھا چاہیے, اور وہ کندھا جو میرا کندھا خدا کرے آخری سانس تک رکے گا نہیں, یہ قدم پڑھتے چلے جائیں گے. ان بار بھی یہ میرے ساتھ ہے, میرے دوست چھوڑنے مجھے آئے یو کے سے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, چودھری صاحب. تو عاشق بھائی الحمدللہ یہ دیکھتے ہیں کہ چادریں بچیاں مانگتی رہی, ہم دیتے رہے. اب وہ وقت آ گیا پہلے ہم دے دیتے, اب بچیاں خدا کو مانگتی, بابا جی چادر والے ہیں ہمیں چادر ہی دے جائے. الحمدللہ تعالیٰ اللہ کریم. جب بچیاں مجھ سے اس دفعہ بھی کئی بچیوں نے بابا جان چادر, تو پھر میں محبت سے بزبان اقبال جناب نواز کھرل قبلہ, تو پھر میں عرض کرتا ہوں پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. تو میرا دل باغ باغ ہوتا ہے, لیکن کئی وہ بھی ہے جن کا داغ داغ ہوتا ہے. پتا پتا ڈالی ڈالی ہاتھ تمہارا جانے ہے, جانے نہ جانے کل ہی نہ جانے, بات تو سارا جانے ہے. مجھے باتوں سے میں نے اپنی جوانی نہیں, چمن سال میں نے سڑکوں پہ گزار دی ہے, اور الحمدللہ تعالیٰ ضمیر کی قیمت وصولنے کی اتنا اس لیے کہ خدا کی کرم نوازی میرے رب العزت کی کہ جس گھر میں پیدا کیا اس کا مالک ہی محمد کا فقیر, اور ان کا والد وہ ہے جس کا نام ہی نور محمد ہے. ان کے والد جو ہے ان کا نام ہی محمد فیض اللہ ہے. تو جہاں فیض اللہ ہوگا, اللہ کا فیض, محمد کا نور, محمد کا فقیر, اس کی نظر جو کہ پھر کسی کے آگے ہاتھ رکھے پھر اسے کمینگی اور کوئی نہیں. الحمدللہ تعالیٰ غنی ہے اور دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اس کے بعد دوسرا نے کہا یاد ہوگا مدت سے ڈاکٹر علی صاحب کو اللہ سلامت رکھے یہاں ہیں. الحمدللہ تعالیٰ 3-4 سال سے یاد ہے, ہم شورا شیوی اپنا بلڈ بینک جو ہے اس کا انعقاد کرتے ہیں, اور ہم بلڈ ٹیسٹ کر کے بے شمار بچوں کو آ چکے. بات کی تو میں کرنے لگا ورنہ بے شمار خاموش گوشے. پچھلے سال میں نے چڑی کو دیکھا کہ پانی پیتے ہوئے پانی کے ٹب میں گر گئی. تو الحمدللہ تعالیٰ میں نے رکابیاں لا کے تقسیم شروع کی ہوئی ہیں. خاموش ہماری کہ پرندوں کو آرام سے پانی پینا نصیب ہو. الحمدللہ تعالیٰ بے شمار رکابیاں لا کر تقسیم کی اور کرتے رہیں گے. خاموش گوشے ہیں جو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن بلڈ بینک جو ہے وہ ہمارا کئی سال سے کام کر رہا ہے. دوستو اپنی قریب تر جا کے بلڈ بینک جو ہے یا اپنے خون دینے کے واسطے ٹیسٹ کرا کے لیبارٹری سے اگلے جمعے آپ نے آ کے علی صاحب کے پاس, طارق زیاد صاحب کے پاس آپ نے جمع کرانے ہیں, تاکہ دوست یہ خون ہوئی جو ان کے کام آیا. اپنے ملک کی بقا کے لیے جب خون دیں گے تو آنکھیں صرف بند کریں, ایک لمحہ صرف کہنا علی اکبر میں آپ کا, علی اکبر جان کریمہ میں بھی کسی کی ادا کو ادا کر رہا. دیکھنا کتنا سرور آئے گا. الحمدللہ جب میرے بوڑھے کی ضرورت آئی, بدبخت ہے کہ ایک گھونٹ بھی بچا کے رکھے, کام آ جائے. الحمدللہ تعالیٰ میرے ساتھی سارے بلڈ بینک قائم ہے ہمارا, وہاں اپنے نام لکھائیں, بلڈ کے جو ٹیسٹ کروا لیں, اور جو گروپ ہے اس کو اگلے جمعے تک ٹیلی فون پہ رابطے کر دیں. میرے جانشین محترم صاحبزادہ حافظ جان, میرے بڑے بیٹے صاحبزادہ لالا جی سرکار, اور میرے خلفاء اپنے اپنے حلقوں میں پیر نواز شاہ صاحب تشریف لائے, تاندلہ والا خلیفہ صاحب فیصل آباد سے ہیں, دوست جھنگ سے تشریف لائے ہوئے ہیں, ملستان سے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں, علامہ خانے بال سے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں. سارے اپنے اپنے حلقوں میں جا کے اپنا بلڈ چیک کرا کے اور سرکار کائنات علیہ السلام کی نظر کرنے کے لیے. وہی سعادت ہے جو سر وہی سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, دل وہی دل ہے جو تیری یاد سے معبور رہا. انشاءاللہ وزیر لنگر شریف نماز اثر پڑھ کے قاری صاحب جامع مسجد ہماری جو ہے اس میں استاد ان سے گزارش ہے کہ ختم شی پڑھیں, لیکن آج قاری باسط نہیں پڑھنا چونکہ نماز بھی قریب ہے, گڈی بھی تیار ہے, روٹی بھی تیار ہے, تو دونوں کام ادھر بھی تیار ہے. لہٰذا قاری صاحب لیکن تسی نہ سبحان اللہ کیا کرو چونکہ نام ہے ہمارے بینک اکاؤنٹ بن جائے گا. یہ کب ہوگی تو اگلے نہ دل خوش ہو جاتا ہے. چلو تھوڑا دیر جاگے ہو, میں نے فکر سی کہ نواز کھرل ساڑھا لگوٹیا یار ہے بچپن لڑک بندہ, تے او رکبے سونوں دی جاچ نے پیر کبیر علی شاہ دے سنگیاں نو, تے احمد رضا پائے بھی نکبہ پیران دے مرید ستے نے, انہی تے میری عزت رکھی جے تھوڑے 2 منٹ اور بھی رکھی. ارشد بھائی ساری زندگی گزارنی ہے بھائی, مشکور ہیں کہ انہوں نے احمد رضا صاحب جڑے خوبصورت چہرے
سونے دوست کٹھے کر دیں انہوں واسطے دعا کرو اللہ کریم انہیں سلامت رکھے خدا فرمائے بسم اللہ کہہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا